السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کی ہے تم پر۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بلا شبہ میں نے ہی فضیلت دی تمہیں، فوقیت دی تمہیں علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ پچھلی 40 نمبر آیت میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو میں نے تمہیں انعام کی ہے تم پر، تو وہ اجمالاً بات کر دی۔ اب یہاں سے آگے ایک طویل سلسلہ ان انعامات کے ذکر کا شروع ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا انعام یہ ذکر کیا کہ انی فضلتکم علی العالمین۔ اس وقت کی جتنی قومیں تھیں میں نے ان ساری قوموں میں سے تمہیں منتخب کیا، رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، پھر بے شمار انعامات تمہاری بدعملیوں کے باوجود تمہیں مہلت پر مہلت دیے رکھی۔ تو یہ جو تمام قوموں پر فضیلت ہے یہ اس دور کی قوموں پر ہے، مطلق نہیں ہے کہ ساری قیامت تک آنے والی قوموں پر اسے فضیلت دے دی بنی اسرائیل کو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ کی امت کو فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے افضل امت ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہم امتوں میں سب سے آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے نمبر پر ہوں گے۔ اور بھی بے شمار فضائل اور باتیں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر ذکر کی ہیں مختلف مقامات پر۔ بہرحال ان کی یہ فضیلت اس دور کی تمام قوموں پر ہے، اور یہ بھی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، چھوٹا انعام نہیں ہے کہ ساری قوموں پر کسی کو فوقیت دے دی جائے، اسے سب پر ممتاز کر دیا جائے۔ اور اسی چیز نے ہی انہیں پھر خود سر کر دیا کہ وہ لوگ پھر باقی سب کی ان سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، تو نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی بھی گستاخی شروع کر دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو تم اپنی اس فضیلت کے گھمنڈ میں باقی سارے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دو، تو تمہارے جو جرم ہوں گے اس کی سزا تمہیں ہی ملنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے گناہوں کی سزا کسی اور کو مل جائے، کوئی جان وہاں کسی کے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں قبول کی جائے گی کسی جان سے کسی قسم کی سفارش۔ تو یہ سفارش وہ جو کافروں کے لیے کی جائے، جو کافر ہوں ان کے لیے کسی قسم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ کافروں کے علاوہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے مختلف طرح کی سفارشوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اس دن کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن کافروں کے بارے میں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، انہیں نہیں فائدہ دے گی اس دن کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش۔ تو کافروں کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہے، باقی جن کو اجازت اللہ تعالیٰ دے دے گا وہ پھر سفارش کریں گے، اس کا ذکر موجود ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، اہل ایمان کی سفارش ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے خاص فضل اور رحمت کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کو معاف فرمائیں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ،
اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کسی جان سے کسی قسم کا کوئی فدیہ۔ مال و دولت دے کر چھوٹنے والی بات بھی وہاں کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں تو عدالتوں میں پیسہ بھی چل جاتا ہے، مال اور عہدہ بھی انسان کا کام آ جاتا ہے، تو وہاں پر کسی قسم کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عوضانہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کسی کو چھڑانے کے لیے، سزا سے چھڑانے کے لیے یہ 3 طریقے رائج ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کے بدلے بندہ وہاں رکھ دیا جاتا ہے کہ یار اس کو چھوڑ دو، اس کے بجائے نا یہ بندہ پکڑ لو، تو یہ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی سفارش کام آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انکار کر دیا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی سفارش نہیں چل رہی تو پھر پیسہ چلا لو، کوئی مال دے دو، کسی کو کوئی لالچ دے دو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ آخری حربہ یہ ہوتا ہے پھر حملہ کرو اور اپنا بندہ چھڑا لو، جس طرح جیلوں میں دہشت گرد جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں جیلوں میں اور وہاں سے اپنے قیدی چھڑا کر لے جاتے ہیں، بہت سارے واقعات۔ یا گاڑیوں میں جب ان کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں عدالت میں پیشی کے لیے، اس وقت ان کے ساتھی حملہ کرتے ہیں اور چھڑا لیتے ہیں۔ کہا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں فرعون کے قوم سے، اس کے لشکر سے، اس کے حواریوں سے۔ آل فرعون کا مطلب یہاں صرف اس کے گھر والے نہیں، اس کا لاؤ لشکر مراد ہے، اس کے فوج والے مراد ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ دیتے تھے تمہیں برا عذاب، بڑی مشقت میں رکھنا، ذلیل بنا کے رکھنا، اور انتہائی گھٹیا معیار زندگی انہیں دیا ہوا تھا، انتہائی بدترین غلامی میں انہیں رکھا ہوا تھا۔ یذبحون ابناءکم، وہ بری طرح ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ ایک ہوتا ہے ذبح، ذبح کرنا، ایک ہے ذبح، ذبح میں بری طرح ذبح کرنا، زور شدت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تمہارے بیٹوں کو وہ بری طرح ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، کیونکہ یہ بھی ایک غلامی اور ان کی ذلت کی ایک صورت تھی کہ وہ جب چاہتے تھے قتل شروع کر دیتے اور جب چاہتے روک دیتے، اور عورتوں کو نہیں قتل کرتے تھے کیونکہ ان سے تو غلامی لینی ہے، گھروں کے کام کاج انہوں نے کرنے ہیں۔ تو جب مردوں کو، بچوں کو قتل کرنے لگے، پھر انہوں نے سوچا کہ یہ جو ان کے بڑے ہیں وہ بوڑھے ہو کے مرتے جائیں گے، بچوں کو ہم قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہماری مشقت کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر طے یہ کیا کہ 1 سال قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ پھر 1 سال جس میں چھوڑتے تھے، ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال قتل کرتے تھے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا آگے پھر سلسلہ جانتے ہی ہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس چیز میں تمہیں جو وہ لوگ سزا دیتے تھے، عذاب پہنچاتے تھے، تمہیں انتہائی ذلیل کر کے رکھتے تھے، اس میں یا پھر تمہیں نجات دینے میں، دونوں معنی، نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، دونوں ہی چیزوں میں بلاء آزمائش ہے۔ بلاء کے دونوں معنی ہوتے ہیں، آزمائش بھی اور انعام بھی، کئی جگہوں پر انعام کے معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو اگر اس کی نسبت کریں ہم سزا دینے میں کہ وہ تمہیں عذاب پہنچاتے تھے اور پوری طرح ذبح کرتے تھے، پھر معنی ہو جائے گا وفی ذالکم بلاء، اس میں تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اگر اس کی نسبت کریں ہم نجیناکم کی طرف کہ اللہ نے تمہیں نجات دے دی، ہم نے تمہیں نجات دی، پھر مطلب ہوگا اس میں بہت بڑا انعام تھا تمہارے لیے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ عظیم، یہ بلا ان کی صفت ہے، بہت بڑی آزمائش یا بہت بڑا انعام۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور وہ نجات 9 محرم کو ہی، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، 10 محرم کو ہی تھی۔ 10 محرم یوم عاشورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا یہ روزہ کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے کہا
ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس سے انہیں نجات دلانے کو بھی اپنا بہت بڑا انعام قرار دے دیا۔ تو آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔